الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک کثرت سے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد و تقوی۔ اپنی گفتگو سے پہلے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت جو امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت لکھی ہے، اس کے کچھ اشعار جو ہے مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا میں تیرے ہاتھ میں نے دیا میں تیرے ہاتھ میں نے دیا تیرے ہاتھ میں لاجیا غوث اعظم امداد کن از بند غم آزاد کن۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضور غوث اعظم وہ ہیں جو ڈوبتے ہوئے بیڑے کو تار دیتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے نکاح ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو نکاح ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو نکاح ہے پہلے
کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دینا دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از بندے غم آزاد کن قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم امداد کن از بندے غم آزاد کن۔ یہ حقیقی تعریف ہے کہ بزرگان دین نے کتاب و سنت کی روشنی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور اکابرین جو صحابہ کے صحابہ کرام کے طرز عمل پر ایسی زندگی گزاری کہ بالکل ان کا نمونہ تھی کہ آقا اسلام نے جس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، جس طرح صحابہ کرام پھر حضور کے طریقے پر چلے، تو بزرگان دین نے بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا۔ ان پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک ہستی آسمان ولایت کے آفتاب، علم و معرفت کے تاجدار، سلطان طریقت، حجت العارفین، عالم ربانی، محبوب سبحانی، سلسلہ قادریہ کے بانی، سرتاج اولیاء حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ آپ کو جو نام ہے وہ عبدالقادر ہے، اور آپ کی کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے مشہور قصبہ جیلان میں یکم رمضان المبارک اور سن 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یکم رمضان سن 470 ہجری میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ تو آپ کی پیدائش کا ایک یہ کرامت تھی، جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کہتی ہے کیونکہ یکم رمضان کو پیدا ہوئے تو یکم رمضان سے لے کر پورا مہینہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہری سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک میرا دودھ نہیں پیتے، شہری سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک میرا دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سب سے پہلی کرامت ہے کہ آپ جب بھی پیدا ہوئے ہیں یکم رمضان سے لے کر 29 رمضان تک پورا مہینہ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ دن کو آپ روزہ رکھتے تھے، میرا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اتقوا، ڈرتے رہو، متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جب کسی بندے کو وہ مل جاتا ہے تو بندے کا دل گناہوں سے جھجک محسوس کرتا ہے اور نیک کام کرنے کی اس کو تڑپ ہوتی ہے، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ جس کو تقوی مل جائے وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا، اگر گناہ کے سامنے آ بھی جاتا ہے تو جھجک جاتا ہے، اور نیک کام کرنے میں اس کو تڑپ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کروں، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ اور جب بندہ اپنے گناہوں سے پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور دل کو گناہوں سے ترک کرنے پر مضبوط ارادہ کر لیتا ہے تو ایسا شخص متقی ہو جاتا ہے،
ایسا شخص پرہیزگار ہو جاتا ہے اور ایسا شخص مخلص سچا ہوتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس آیات میں فرمایا ایک تو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ سچے کون لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جو سچائی ہے وہ بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے، اور جو بھلائی ہے جو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے۔ اور جو جھوٹ ہے یہ بدکاریوں کی طرف لے جاتی ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے وہ بندہ بدکاریوں کی طرف، گناہ کی طرف اس کو لے کے جاتی ہے۔ اور فرمایا جو بدکاریاں ہیں یہ انسان کو جہنم کی طرف پہنچاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ آدمی جھوٹ بولتے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو سچا ہوتا ہے نا، سچا وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور سچا اللہ کو کی طرف قریب کرنے کے لیے بندے کو بلاتا ہے، اور وہ بندہ اتنا سچ بولتا ہے کہ وہ جنت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہترین بات فرمائی، اور یہ قابل غور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سچے دوست کو تلاش کرو۔ جب تم دوست بھی بناؤ تو اس کو دوست بناؤ جو سچا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ ان کی پناہ میں جب تم زندگی گزارو گے دوست تمہارے ایسے ہوں گے جو سچ بولتے ہیں، تو فرمایا وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت وہ سامان ہے، کہ جو سچے ہوں گے جب مشکل ہوگی تو وہ تمہارے لیے سامان بنیں گے، تمہارے لیے ایک سہارا بنیں گے۔ اور فرمایا کہ خوشی کی حالت میں وہ تمہارے ساتھ ہوں گے اور تمہارے لیے زینت بنیں گے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، جن کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلا وہ شخص ہے جو جھوٹ بولنے والا ہے، اس کے ساتھ دوستی نہیں لگانی۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ کبھی نہ کبھی تم بھی اسے دھوکہ کھا جاؤ گے۔ تم اسے اپنا دوست بنا رہے ہو، لیکن ایسا وقت آئے گا کہ وہ تمہیں دھوکہ دے کے چلا جائے گا۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں جھوٹے کے ساتھ دوستی نہ رکھو، جھوٹے کی صحبت میں نہ بیٹھو، دوستی جھوٹے کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا نہ کرو۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ بخیل شخص کے ساتھ دوستی نہ کرو جو کنجوس ہو۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی وہ تیری دوستی ختم کر کے چلا جائے گا۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کنجوس کے ساتھ جو ہے وہ دوستی نہ لگاؤ۔ تو حضرت شیخ محمد بن قائد رحمت اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور اللہ کے ایسے نیک بندے تھے کہ حضرت شیخ محمد بن قائد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم نے ایک دن ہم سے فرمایا کہ حج کے دن میرا بچپنا تھا، بچپن کی حالت تھی، میں ابھی چھوٹا ہی تھا کہ مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا، میں جنگل کی طرف چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں جنگل میں گیا تو ایک بیل جو ہے وہ میرے پیچھے چل رہا تھا۔ کہتے ہیں اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا یا عبد القادر ما لہذا خلقت، اے عبد القادر تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا کہ تم جنگل کے اندر پھرتے رہو۔ تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں گھبرا گیا اور گھر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں میں کہ میدان عرفات ہے، لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ مجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں کہ میں نے اس طرح کا
معاملہ دیکھا ہے، جنگل میں گیا ہوں، اس طرح کسی بیل نے مجھے کہا ہے، اور میں چھت پہ چڑھ کر دیکھا کہ میدان معاشر لگا ہوا ہے، پوچھ پوچھ ہو رہی ہے۔ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے دین کے لیے وقف کر دیں۔ تو آپ کی والدہ وہ اللہ کی ولی کاملہ تھی کہ جو اللہ کی نیک باندی تھی، جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، آپ کی آنکھ نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی نیک تھی کہ جو حضرت حضور غوث اعظم کے والد ہیں حضرت ابو صالح، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جنگل سے نکلے، نہر کی طرف جا رہے تھے کہ نہر میں دیکھتے ایک سیب ہے پڑا ہوا ہے، آپ کو بھوک لگی تو آپ نے اس کو کھا لیا۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو میں نے بغیر اجازت کسی کے کھا لیے ہیں۔ آپ پھر وہاں سے چلے اس نیت سے کہ جس باغ سے یہ نکل کر اس نہر میں آیا ہے تو میں اس کے پاس جاؤں گا، اس سے میں اس کی معافی تلافی کرواتا ہوں۔ تو کہتے ہیں آپ وہاں گئے، اس باغ کے مالک کے پاس پہنچے، اور اس مالک کے باغ کو جب یہ بات بتائی کہ اس طرح میں نے سیب کھا لیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ سیب آپ کے باغ سے گرا ہے اور اس نہر میں آیا اور میں نے کھایا ہے، لہذا مجھے اس کی معافی چاہیے۔ تو وہ بھی ایک اللہ کے نیک بندے تھے، جب دیکھا کہ اس طرح کی یہ معاملہ ہے تو اس نے کہا اتنے سال جو ہے میرے اس باغ کی خدمت کرو، پھر اس کے بعد میری ایک شرط ہوگی کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نبیہ ہے اور بول نہیں سکتی اور وہ چلنے سے معذور ہے، اس سے تم شادی کرو گے، پھر تمہاری معافی تلافی ہوگی۔ تو آپ کے والد نے کئی سال اب اس مالک کے باغ کی خدمت کرتے رہے۔ جب وہ عرصہ مکمل ہونے کے بعد اس مالک نے کہا کہ ایک تو تیری شرط پوری ہوگی اور دوسری شرط یہ ہے کہ میری اس طرح کی بیٹی ہے، اس سے تم نے شادی کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ کی شادی ہوئی، نکاح کے بعد جب آپ نے اپنی زوجہ کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، حسین و جمیل ہے اور آنکھوں دیکھنے والی ہے، بینائی بھی ٹھیک ہے، چل بھی سکتی ہے۔ تو آپ حیران ہوئے اور حیران ہو کر اپنے سسر سے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے نبیہ ہے، آنکھوں اور چلنے سے وہ معذور ہے۔ تو اس نیک بزرگ نے کہا کہ واقعی اس طرح ہی ہے کہ آنکھوں سے نبیہ سے مراد یہ تھی کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور پاؤں سے معذور ہونے سے مراد یہ تھی کہ اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی والے کام کی طرف چل کے نہیں گئی ہے، تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ پاؤں سے معذور ہے۔ آپ نے جب اس سے شادی کی ایسی نیک صالح عورت سے، تو اس سے جو پیدا ہوئے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ تو آپ اپنی والدہ سے کہہ رہے ہیں کہ امی جان مجھے آپ اجازت دیں کہ میں دین سیکھنے کے لیے جاتا ہوں، مجھے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مجھے وقف کر دیں۔ تو آپ کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ بغداد کی طرف جائیں، اور آپ کا بھی یہی شوق تھا کہ بغداد کے اندر بہت بڑے جامعات تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے اجازت لی، تو آپ کی والدہ نے آپ کے جو گودڑی تھی اس میں جو رقم تھی، دینار تھے، کچھ آپ کو ایسے ہاتھ میں لیے اور کچھ اس کے اندر سی لیے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے جاتے ہوئے آپ کو یہ نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائے کہ ہر حال میں آپ نے سچ ہی بولنا ہے، جو مشکلات آئے، جو پریشانیاں آئیں، سچ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری ماں نے مجھے اپنا جو جیلان کا قصبہ تھا اس سے باہر تک مجھے روانہ کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم چلتے چلتے جب ہم ایک جنگل میں پہنچے تو وہاں پر ایک ڈاکو کا لشکر آپ پہ حملہ آور ہوا، اور جتنے ہمارے ساتھ قافلہ تھا ان سب سے سامان کو لوٹ لیا،
اور ہر ایک بندے سے پوچھ رہے تھے، ہر ایک بندے سے کہ تمہارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ایک بندہ میرے پاس ہے تو میں نے کہا کہ میرے پاس بھی پیسے ہیں. تو اس نے پوچھا کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ گودری کے اندر سیے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں یہ مذاق سمجھ کے ہنس کے چلا گیا. دوسرا آ کر پوچھا، اس کو بھی میں نے اسی طرح بتایا. 60 لوگوں کا وہ جو لشکر کا جو ڈاکو تھے، آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سارے پوچھ کے چلیں گے تو ان کا سردار نے بلا کر پوچھا، اور پوچھ کر جب اس کو دیکھا تو اس کے اندر باقی پیسے تھے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آپ اس بات کو چھپا بھی سکتے تھے کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ بچ جاتے. تو آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی اور میری والدہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جو مشکلات آ جائیں، جو پریشانیاں آئیں، سچ کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے. تو جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، اس ڈاکو نے سنا تو ڈاکو کی آنکھوں سے آنسو آئے اور کہنے لگا کہ اے میرے قافلہ والوں، یہ ایک بچہ ہے جس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اے میری ماں، کبھی میں سچ سے پھروں گا نہیں، منحرف نہیں ہوں گا. تو فرمایا کہ اس نے اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو جھوٹا ثابت نہیں ہوا. میں نے ساری زندگی میری گزر گئی ہے کہ میں اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، لہذا میں توبہ کرتا ہوں اور میں اسی بچے کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں. تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب اس سردار نے توبہ کی تو اس کے ساتھ جو 60 لوگوں کا اور بھی تھے، کہتے ہیں سب کے سب نے میرے ہاتھ پر توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد سارا جو سامان لوٹا ہوا تھا وہ سارا کا سارا ہمارے قافلے والوں کو واپس کر دیا. تو اس لیے کہتے ہیں نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کہ جب اللہ کے ولی نگاہ ڈالتے ہیں ان کی نگاہ کے اندر بھی یہ اثر ہوتا ہے کہ اللہ ان کے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے. ان کی جو دل کی دنیا ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، اور جو اندر کا میل ہوتا ہے اس نگاہ کے کرم سے وہ سارا میل ختم ہو کر اللہ کی طرف رجوع دلانے کے لیے وہ نگاہ ڈالتے ہیں. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں باہر سے چلا اور بغداد کی جو بڑی یونیورسٹی تھی، جو بڑا جامعہ تھا، میں اس کے اندر پہنچا. میرے پاس جو پیسے تھے وہ ایسا ایسا ختم ہوتے گئے. کہتے ہیں کہ جب وہ پیسے ختم ہو گئے اس کے بعد کئی روز تک میں نے فاقے کے اندر گزارے. بھوک نے بہت ستایا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، بھوک نے بہت ستایا ہوا تھا کہ جب کہتے ہیں کہ اتنی بھوک نے ستایا کہ میں جو منڈی لگتی تھی سبزی کی وہاں چلا گیا، اس نیت سے کہ وہاں پر کوئی پتے پڑے ہوں گے، میں ان پتوں کو کھا کے گزارا کروں گا. آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پر مجھ سے پہلے آئے ہوئے لوگوں نے پتے اٹھا کر کھا لیے تھے، پر مجھے وہاں سے کچھ نہ ملا. پھر میں چل کے جب مسجد میں آیا تو مسجد میں بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد ایک بندہ کھانا لے کر آتا ہے. آپ فرماتے ہیں اس نے کھانا ایک سائڈ پہ بیٹھ کر کھانا شروع کیا تو اس نے بھی مجھے دعوت دی. تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس کی دعوت کو قبول نہ کیا. اس نے بہت اصرار کیا. جب اس نے بہت اصرار کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی چلا گیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگا. تو جس نے کھانا لے کر آیا تھا وہ کہنے لگا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں جیلان کا رہنے والا ہوں. تو اس نے کہا کہ جیلان کے رہنے والے ہو، کیا تم عبد القادر کو جانتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا عبد القادر تو میں ہی. تو کہتے جب اس نے سنا کہ عبد القادر آپ ہی ہیں تو وہ کہنے لگا کہ حضور معاملہ ایسا ہے کہ کچھ پیسے جو ہیں مجھے آپ کے گھر سے ملے تھے،
دیے تھے کہ میرے بیٹے کو جا کے دینا ہے، ان پیسوں میں سے میں نے یہ کھانا لیا ہے کہ بھوک نے اتنا ستایا ہوا تھا کہ میرے پاس کوئی اور رقم نہیں تھی، میں نے یہ کھانا لیا ہے، لہذا اس کھانے کے مالک تو آپ ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں، کھانے کے اصل مالک آپ ہی ہیں اور میں آپ کا مہمان ہوں، لہذا آپ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر کوئی چلنے والا جاندار نہیں، لیکن اللہ کے ذمہ کرم پر اس کا رزق ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کون سی ہے اور اس کے سپرد کرنے کی جگہ کون سی ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں اس روشن کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر فرماتے ہیں میں اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ اللہ نے یہ جو آیات فرمائی ہے کہ بندہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو رزق کیسے دینا ہے۔ تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہر حال میں مجھے لقمہ حلال عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کا ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تھوڑے سے ڈر اور بھوک کی وجہ سے، فرمایا تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مال اور تمہاری جان کی وجہ سے بھی تمہیں آزمائیں گے اور تمہارے پھلوں کی وجہ سے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ کس طرح آزمانا ہے؟ جس طرح حضور غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے بھوک نے ستایا، میں نے اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا پر صبر کیا، تو یہ ہے اللہ کا آزمانا اپنے بندوں کو۔ اور فرمایا اسی طرح مال سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ مال ختم ہو جاتا ہے، بندہ پریشان اور اللہ شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، یہ اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے آزماتا ہے اور اولاد کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ فرمایا اولاد اللہ لے لیتا ہے یا ایسا معاملہ کرتا ہے کہ بندہ شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو اپنے بندوں کو آزماتا ہوں مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، ڈر کے ذریعے۔ فرمایا جو صبر کر لیتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دیتا ہے۔ تو اس لیے پیارے دوستو انشاءاللہ اگلے جمعہ بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو کریں گے۔ تو آپ کی سیرت سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے آج کے اس خطبے سے وہ یہ ہے کہ آپ نے سچ کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ جب بندہ سچا ہوتا ہے مشکلات آتی ہیں فوری طور پہ، لیکن وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس کی عزت اور اس کا مقام دنیا میں بھی اور اللہ کے ہاں بھی جو سچ بولنے والا ہے اس کا مقام دنیا میں بھی ہو جاتا ہے اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبریاں دی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔